اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی، یہ انجام بہتر ہوگا، یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزل پہلی مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم، قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا، جہنم تو آگ کی جگہ ہے، تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا؟ کہاں درخت کہاں آگ؟ تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہیں۔ یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا۔ تو وہاں کے نوامیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے گابھے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر۔ ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس قدر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی، پیپ ملایا گیا ہوگا، لشوب من حمیم۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا گمراہ، بھٹکا ہوا، اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقش پا پر چلنا شروع کر دیا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں، بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، جو بھی آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گی۔ پھر یہ آیت بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ۔ اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، اور بڑا تو کہتے ہیں وراء الورا وراء الورا، وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی چنتا بھی نہیں ہے، کوئی تشویش بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر مگن ہے۔ مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں، ارسطو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین۔ تو متکلمین کے اس مشائین کا، ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا نہیں ہے، زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں، اس نے بس پیدا کر دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ قوانین بنا دیے، یہ خود بخود چل رہی ہے، اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے، فٹ بال جا رہی ہے، اب یہ کھلاڑی چاہے کہ روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا، یہ تو جا رہی ہے، وہ تو زمین کی فرکشن ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی۔ تو یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء کے رہے ہیں، فلاسفہ کے رہے ہیں۔ انسان نے جب اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور تولنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے، پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور صدوم اور عمورہ کے شہروں کا، تم دیکھ لو کیا کیا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا۔